یہ ہے ہم دیہاتیوں کی وفاداری کی تحریر. فقط ایک مہر ہے، باقی لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے. آپ مولا علی کے بیٹے ہیں؟ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا، علی کی گود کا پلا ہوں. اچھا، تو محمد بن ابی بکر آپ ہو؟ آپ کی داستانیں تو بہت سنی ہیں بھائی. واہ، مرحبا. ابن خباب، جی یہ جوان حسن ہے یا حسین؟ کوئی نہیں. ابن خباب. کیا ہے؟ تو کیا عباس ہیں؟ نہیں میرے بابا نہیں. امیر کوفہ کو کوفے کی ریاست میں لوگوں کے مسائل کی رسیدگی کرنا چاہیے. یہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر کو ذکر و دعا کرنے والوں کے پاس رہنے دو. انصاف مانگنے والے قصر اشری میں علی کے عدل کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں شفا نہیں دو گے امیر؟ امیر کوفہ امیر المومنین ہے ابن کویلت، جو پیغمبر علی اور مالک میں فرق نہ دیکھ پائے. یقیناً وہ معاویہ کے قاصدوں اور جبرائیل میں بھی فرق نہیں دیکھتا ہوگا. قصر کوفہ تمہاری آیات کی طرح تابوت ہے کینوں کا، جو برباد کرتا ہے، شفا نہیں دیتا. علی کی عدالت مسجد کوفہ میں لگی. کیا اپنے ہی شر کی شکایت لائے ہو؟ مکان کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خرابے میں بدل جاتا ہے. اگر قصر عمارت کے میناروں پر اذان دی جاتی رہے تو بہتر ہے، یا ویرانوں میں جغدان بجانا بہتر ہے؟ یہ ستم نہیں کہ اتنی اچھی عمارت کو یوں ہی بے مصرف چھوڑ دیا جائے. اگر علی قصر سے بیزار ہے تو کوئی بات نہیں، میرے ہاتھوں بیچ دو، میں اس کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہوں. آہستہ صدی، کہیں علی نہ سن لیں. اگر سن لیا کہ تم قصر خریدنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے مال کا حساب چھلنی سے کریں گے. چھلنی سے یا ذوالفقار سے؟ چھلنی سے. چھلنی سے کیوں مالک؟ علی کے پاس ایسی چھلنی ہے جو حرام کو حلال سے جدا کر دیتی ہے. جس مال پر شبہ ہو اس کو اس چھلنی پر ڈالتے ہیں. جو چھلنی پر بچ جاتا ہے وہی مال صاحب مال کو دیتے ہیں. کیا چھلنی اجازت امامت ہے؟ ہم نے تو علی کی عدالت میزان سے سنی تھی، چھلنی سے نہیں. اندھا دیکھ کر نہیں چلتا. ہاں اندھا ہوں، اندھا نہیں دیکھ سکتا. میں سوائے علی کے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس مرد کو خود کی عدالت گرائے گی. روانہ ہو رہے ہو قیس؟ ساتھ کس کا ہے؟ خدا ساتھ ہے. علی تو کہتے ہیں کہ میں لشکر لے جاؤں، لیکن میں مصر کو لشکر کے بغیر فتح کر لوں گا. کیا سنا نہیں بنی امیہ کی اولادوں نے ابن حذیفہ کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں مکر و ہیلے سے مار دیا. دیکھنا میں بھی ان کا مکر و ہیلے سے جواب دوں گا. لشکر علی کی مدد کے لیے یہیں رہے. پہچانا محمد؟ اس کے 2 جملوں میں 2 من کا وزن تھا. مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے. وہ مصر کو معاویہ کے حوالے کرے گا. علی کے انتخاب میں شک نہ کرو مالک، ضرور کوئی مصلحت ہوگی. تم اتنے بےتاب لگ رہے ہو، کیا بات ہے محمد؟ پریشان ہوں.
لگتا ہے مدینے کی یاد ہے. رب سے پریشان ہوں. عقیل یا ٹھوکر کھا رہے ہوں گے یا پھر کہیں ان کے عصا نے خطا کی ہوگی. گڑھے میں گریں گے یا کنویں میں. گر جائیں گے عمار. دن رات بابا سے تقاضا کرتے تھے کہ بیت المال سے انہیں کچھ سرمایہ دیں تاکہ وہ اس سے کچھ تجارت کر سکیں. یقین نہیں آتا. جا کے سنو عمار، یقین کر لو گے. عقیل کثیر اولاد رکھتے ہیں اور بیمار ہیں. کچھ دیر آنکھیں بند کر کے ان کے اہل و عیال کے بارے میں سوچو، دیوانے ہو جاؤ گے. کاش میں دیوانہ ہو جاتا تو ہماری ذمہ داری روشن ہو جاتی. آ گئے. سب ٹھیک ٹھاک تو ہے عقیل؟ کیا پوچھتے ہو عمار؟ خدا کا شکر. آنکھیں خراب ہیں، اس کی مرضی. جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں پر ہیں تو. میرے اہل و عیال بھوکے نہیں، شکر خدا کا. کیا میرا بھائی خزانے کا مالک نہیں ہے؟ آخر کیوں نہ خیریت ہو؟ روزانہ دسیوں بار ناہموار راستوں سے گرتا پڑتا یہاں تک آتا ہوں تاکہ عدالت مجھے مل جائے. کچھ کہتا ہوں تو ہنستے ہیں، رونے لگتا ہوں تو خاموش ہو جاتے ہیں. ناشکری نہ کرو مومن، یہ تو سعادت ہے جو تم عذاب سے بچ جاؤ گے. میری مشکلوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو عمار. ایک لقمے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہوں میں. تمہیں کیا خبر؟ مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میری ان مشکلوں کو میرے بھائی تک پہنچاؤ. کیا ہوا معقل؟ خاموش. یہ سیدھا سادہ عقیل اگر اپنے بھائی کی خاموشی کو عطا نہ جانے تو پھر کیا کرے؟ امو جان، اسی عام شہریے پر قناعت کیجیے. کیا فالتو کی باتیں کرتے ہو؟ علی سے میں نے مصر کی حکومت تو نہیں چاہی. علی کا کرم تو مشہور ہے. کوئی بھی ان کے گھر سے مایوس نہیں جاتا. میرے مولا، میں جانتا ہوں کہ عقیل کی بیماری کو لحاظ رکھا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل پریشان ہے. شاید ان کی درآمد ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی ہے. لہذا اگر ممکن ہو تو ان کی تنخواہ میں کچھ رقم بڑھا دیجیے.